السلام علیکم ناظرین، ایسا ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک بے اولاد عورت کا واقعہ۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے کوہ طور پہاڑ کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں آپ کو ایک عورت روتی ہوئی دکھائی پڑی تو آپ سے رہا نہ گیا۔ آپ نے اس عورت سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو اس عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنی پریشانی کو بتایا۔ اس نے کہا، میں بے اولاد ہوں، مجھے کوئی اولاد نہیں ہے، لوگ مجھے بانجھ کہتے ہیں، آپ میری پریشانی کو دور کریں۔ آپ تو اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے میرے بارے میں پوچھیں کہ مجھے کبھی اولاد ہوگی یا نہیں۔ وہ عورت جانتی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ تبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عورت کو یقین دلایا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس معاملے کی بات ضرور کریں گے۔ یہ کہہ کر آپ پھر سے کوہ طور کی طرف چل دیے۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے دوران اس عورت کا معاملہ بیان کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ اس عورت کی قسمت میں یہی لکھا ہے کہ اسے کبھی کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ اس عورت کو چاہیے کہ اس پر جو آزمائش آئی ہے اس پر صبر کرے۔ تب آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر خود بھی غمگین ہو گئے۔ جب آپ کوہ طور سے واپس لوٹے تو اس عورت کو اسی جگہ بیٹھا ہوا پایا جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی اس عورت نے آپ کو دیکھا، اس عورت نے ترنت آپ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی وہ باتیں بتائیں تو وہ عورت بہت ہی غمگین ہو گئی۔ تو آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عورت کو تسلی دی اور یہ بھی کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے کا احترام کریں، اس لیے وہ صبر سے کام لیں۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے، وہ جسے چاہے بیٹا دے، وہ جسے چاہے بیٹیاں دے۔ یہ فرماتے ہوئے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ اس واقعے کو ہوئے بہت ہی عرصہ گزر چکا تھا۔ ایک دن اس عورت کے گھر کے پاس ایک درویش روٹی کا سوال کر رہا تھا۔ اس عورت نے جب یہ سنا کہ کوئی درویش روٹی کا سوال کر رہا ہے تو اس عورت نے اس درویش کو رکنے کو کہا اور کچھ دیر کے بعد گھر کے اندر سے اس کے لیے کچھ روٹی لے کر آئی اور اس درویش کو روٹی دے دی۔ روٹی پا کر اس درویش نے اس عورت کو اولاد ہونے کی دعا دے دی اور اللہ تعالیٰ نے اس درویش کی دعا قبول کر لی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو اولاد کی نعمت سے نواز دیا۔ اس بات کی خبر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی تو وہ بہت ہی حیران ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو اس عورت کی قسمت میں اولاد کا نہ ہونا بتایا تھا، تو یہ کیسے ممکن ہوا کہ اس عورت کو اولاد ہو گئی؟ تبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور اللہ تعالیٰ سے اس عورت کے بارے میں پوچھا کہ اے اللہ، میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اس عورت کو اولاد ہوگی یا نہیں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ اولاد اس کی مقدر میں نہیں ہے، تو یہ کیسے ممکن ہوا کہ اسے اولاد ہو گئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک شرط رکھی اور اللہ تعالیٰ نے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انسان کا گوشت لانے کو کہا۔ تو آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بنا سوال کیے اس شرط پر ہاں کر لیا۔ پھر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بستی میں جا کر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا۔ بستی والوں کو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم بہت ہی عجیب سا لگا اور سب کے دلوں میں ڈر سا بیٹھ گیا کہ کوئی کیسے اپنا خون بہا کر گوشت دے گا۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی بھی اپنا گوشت دینے کو راضی نہ ہوئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خالی پلیٹ لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس کوہ طور پر واپس جانے لگے۔ تبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو راستے میں ایک درویش بیٹھا ہوا ملا۔ درویش کی آنکھیں بند تھی اور چہرہ آسمان کی طرف اٹھا ہوا تھا۔ درویش کے زبان پر بس اللہ اللہ کا ہی نام تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس درویش کے پاس گئے اور اسے اللہ کا حکم سنایا، تو درویش نے اپنی آنکھیں کھول کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھا اور اس درویش نے بنا کوئی سوال کیے اپنا بازو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کر دیا اور کہا کہ میں حاضر ہوں۔ تب اس درویش نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چھری لی اور اپنے بازو سے گوشت کاٹ کر پلیٹ میں ڈال دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت حیرت اور خوش ہوئے۔ پھر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس درویش کا گوشت لے کر
اپنی منزل کی طرف چل پڑے۔ کچھ ہی دور ہی آپ گئے کہ اس درویش نے آپ کو پکارا اور کہا کہ آپ رک جائیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے میرے گردن کا گوشت مانگا ہو۔ اور پھر اس نے اپنی گردن سے گوشت کاٹ کر آپ علیہ السلام کی پلیٹ میں ڈال دیا۔ پھر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے کوہ طور کی طرف چل پڑے۔ کچھ دور جانے کے بعد درویش نے پھر سے آپ کو روکا اور کہا آپ رکیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کا گوشت مانگا ہو۔ اور پھر اس نے اپنے سینے کا گوشت کاٹ کر پلیٹ میں ڈال دیا۔ پھر اس درویش نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کس جگہ کا گوشت مانگا ہو، اس لیے اس نے اپنے جسم کے ہر جگہ کا گوشت کاٹ کر پلیٹ میں ڈال دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت حیرت ہوئی اور آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پلیٹ کو لے کر کوہ طور پر جا کر گوشت سے بھری پلیٹ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیا۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ گوشت کس کا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سارا ماجرا بتایا۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرے بندے کا مجھ سے عشق ہے، اور اس کی حالت تو دیکھو کہ کسی نے بھی اپنا گوشت دینے سے منع کر دیا، لیکن میرے اس عاشق کو مجھ سے اتنی محبت کہ اس نے اپنی تکلیف کو نہ سوچا، اور اس نے میری رضا اور خوشی کے خاطر اپنے جسم کی گوشت کو کاٹ کر تمہارے سامنے پلیٹ میں ڈال دیا۔ موسیٰ اب مجھے تم خود بتاؤ، جو میرا بندہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہو، اس سے کوئی سوال کرے اور وہ دعا دے اور مجھ سے دعا مانگے تو میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا؟ اے موسیٰ، تم نے جو اس عورت کے بارے میں کہا یا میرا وہی بندہ ہے جس نے اس عورت کو اولاد ہونے کی دعا دی تھی، اس لیے میں نے اس عورت کی اولاد کی دعا کو قبول کیا اور اس عورت کو اولاد عطا کر دی۔ بس یہی وجہ ہے کہ میں نے اس کی قسمت میں لکھے کو پلٹ دیا اور اسے اولاد عطا کر دی۔ جو بندہ میرے خاطر اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو، میں اس کی بات کو کیسے رد کر سکتا ہوں؟ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بات سن کر اللہ تعالیٰ سے بہت خوش ہوئے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔